علماء کرام، ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، سبحان اللہ۔ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، منع علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وسلم۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہو محال، دور اتنا دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہو محال، اور قربت کا یہ عالم کی رگے جاں سے قریب، اور قربت کا یہ عالم کی رگے جاں سے قریب۔ مجھ سے پہلے عزیز القدر علماء کرام، مفتیان اعظام نے آج کے اس جلسے کی مناسبت سے بڑی مفید اور اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہوں گی۔ چونکہ میں تھوڑا دیر میں آیا، ہمیں ان عزیز علماء کرام اور مفتیان اعظام کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ماننے کی ضرورت ہے۔ اسی کڑی کو برقرار رکھتے ہوئے میں بھی اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا آسان اور سلیس ترجمہ یہ ہے کہ عورتیں مرد کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اس آیت کریمہ میں لباس پر زور دیا گیا ہے۔ لباس، آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ لباس کا کام کیا ہے، لباس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بنا مقصد کے نہیں ہوتی۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک، سورج سے لے کر چاند تک، ایک چھوٹے سے ذرے کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی چیز بنا مقصد کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے۔ تو لباس یعنی وسطر، ہندی میں وسطر بولتے ہیں کپڑا، اس کا مقصد کیا ہے، لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس
سردیوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. لباس کا کام گرمی کی تپش سے ہمیں بچانا ہے. سبحان اللہ. حاصل یہ ہوا لباس ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے. بے شک. لباس کا کام ہمارے عیبوں کو چھپانا ہے. لباس کا کام ہمارے رازوں کو پنہا رکھنا ہے. سبحان اللہ. حاصل کیا ہوا کہ لباس ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے رازوں کو چھپاتا ہے، ہمارے عیبوں کو پوشیدہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس سے مشابہت دی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہو. یعنی تمہیں ایک دوسرے کے رازوں کو چھپانا چاہیے، ایک دوسرے کے عیبوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، انہیں ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو، وسط کپڑے کی مانند ہو. میں آج کے ماحول کے انداز میں بڑے آسان انداز میں اپنی گفتگو آپ حضرات کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. جس مناسبت سے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، مسلم پرسنل لا، ان معنوں میں پرسنل لا کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ذاتی طور پر مسلمانوں سے ہی ہے. مسلم پرسنل لا جو ہے اسے اس معنی میں پرسنل لا کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ذاتی طور پر ہم مسلمانوں سے ہوتا ہے. حالانکہ سچائی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے، یہ تو اسلامک لا ہے. دوستو یہ مسلمانوں، آج کل اسے مسلم پرسنل لا بولا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے، یہ تو اسلامک لا ہے. اسے اسلامک لا کہتے ہیں. جو اب کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس اسلامک لا میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کرے. اب آپ ہی بتائیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ جب کوئی مسلمان اس اسلامک لا میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کوئی کمی یا کوئی تبدیلی یا کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، تو بھلا کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم اس اسلامک لا میں تبدیلی یا کمی بیشی کیسے کر سکتا ہے؟ کسی نان مسلم کو اس اسلامک لا میں تبدیلی کرنے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ میں بتاؤں کہ جو ذات یا ادارہ قانون بناتا ہے، اسی ذات یا ادارے کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے اس قانون میں تبدیلی کر سکے یا کمی بیشی کرنا چاہے تو وہی ذات اور ادارہ جو کسی قانون کو بناتا ہے اسی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی کمی بیشی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے سوا دوسرے کسی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، تبدیلی یا کمی بیشی کرے. مثال کے طور پر ہندوستانی قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو ہے. پارلیمنٹ ہی ہندوستانی قانون بناتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی لانی ہو تو وہ پارلیمنٹ کو حق ہے کہ وہ ہندوستانی قانون میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے یا کوئی کمی بیشی کرنا ہو تو یہ پارلیمنٹ ہی کر سکتا ہے. پارلیمنٹ کے علاوہ دوسرے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہندوستانی قانون میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں وکیل ایک ہو کر ہندوستانی قانون میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں دوستو، لاکھوں وکیل بھی اگر ایک ہو جائیں، مل جائیں اور وہ ہندوستانی قانون کو بدلنا چاہیں، ہندوستانی قانون میں تبدیلی لانا چاہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی، بڑھوتری اور کمی آپ بولتے ہیں، کمی بیشی کرنا چاہیں تو اس میں نہیں کر سکتے. چونکہ میں نے عرض کیا تھا جو ذات یا ادارہ قانون بناتا ہے اسی ذات کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں
کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکیں تو ہندوستانی قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو ہے. لاکھوں وکیل ایک ہو جائیں اس کے باوجود بھی وہ ہندوستانی قانون میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کر سکتے. اسی طرح میرے دوستوں اسلامی قانون بنانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا. میرے دوستوں اسلامی قانون بنانے کا حق صرف اور صرف ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے. وہی اس میں کوئی کمی یا بیشی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. دوسرے کسی کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ اسلامی قانون میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے. آپ ہی بتائیں دوستوں جب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں مفتیان کرام اور علماء اعظام مل کر ہندوستانی قانون اسلامی قانون کو بدلنا چاہیں یا اسلامی قانون میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں. اگر لاکھوں علماء کرام اور مفتیان اعظام مل جائیں متحد ہو کر اسلامی قانون میں کوئی تبدیلی یا کوئی کمی بیشی کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون کو بنانے کا, اسے تبدیل کرنے کا, اس میں کمی بیشی کرنے کا حق صرف اور صرف ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیا ہے. وہی اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں. تو جب لاکھوں علماء کرام مفتیان اعظام اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو کوئی نان مسلم کوئی غیر مسلم اپنی مرضی کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے. اسلامی شریعت پر حملہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. ستیزہ کار, علامہ اقبال کا شعر ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اس کا مفہوم سمجھاؤں کہ مصطفیٰ کے چراغ سے ابو لہب کے انگارے ہر دور میں ٹکراتے رہے ہیں. ہر دور میں مصطفیٰ کے چراغوں کا سامنا ابو لہب کے انگاروں سے ہوتا رہا ہے میرے دوستوں. لیکن آپ ہی بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انگارہ کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو جائے, انگارے کی تپش کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, پانی کی ان چھوٹی چھوٹی بوندوں کا اتحاد اس انگارے کے وجود کو ختم کر سکتا ہے. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. پانی کی وہ چھوٹی چھوٹی بوندیں اگر آپس میں متحد ہو جائیں تو وہ ایک دہکتے ہوئے گرم انگارے کو نیست و نابود کر سکتی ہیں, اسے جڑ سے ہٹا سکتی ہیں. دوستوں اس مثال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری مثال پانی کی ان چھوٹی بوندوں کی طرح ہے. آج ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ایک ساتھ سامنے آنے کی ضرورت ہے. حق و باطل کی مارکا آرائی یعنی حق و باطل کے درمیان جنگ ہر دور میں رہی ہے. حق و باطل کی لڑائی بدر سے کربلا تک, کربلا سے ہند اور سندھ تک جاری رہی اور آج بھی جاری ہے. ہر دور میں اہل حق اہل سنت و جماعت نے ایک ہو کر جب بھی اسلامی شریعت پر انگلی اٹھی ہے, جب بھی اسلامی شریعت پر کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے, ہر دور میں اہل حق اہل سنت و جماعت نے ایک ہو کر اسلامی شریعت کی حفاظت فرمائی ہے, اسلامی شریعت کو بچایا ہے. دوستوں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان کہلانے والے سب کے سب, بڑا باریک جملہ ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, غور کریے گا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان کہلانے والے سب کے سب کاندھے سے کاندھا ملا کر, صحیح بات ہے, پانی کاندھے سے کاندھا ملا کر, قدم سے قدم ملا کر اسلامی شریعت کی حفاظت میں آگے آئیں, اسلامی شریعت کو بچانے کے لیے آگے آئیں اور ثابت کر دیں جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, سبحان اللہ, جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے,
मगर ये हमसे कभी ना होगा, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। जब से मजहब इस्लाम इस दुनिया में आया है, तब से इस्लाम को बुरा भला कहने वाले भी मौजूद हैं। मजहब इस्लाम से चिढ़ने वालों की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जाए, कौन सी ऐसी तरकीब अपनाई जाए जिसकी वजह से हम इस्लाम को नीचा दिखा सकें, जलील कर सकें। हम सब एक होकर आपसे पूछते हैं, आखिर इस्लाम से इतनी नफरत आपको क्यों है? आखिर इस्लाम ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस्लाम आपको क्या तकलीफ दे रहा है? हमारा इस्लाम तो कहता है कि हमें एक खुदा की इबादत करनी चाहिए। हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है कि हमें एक खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाना चाहिए। हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है कि हमें अगर पूजा करनी चाहिए तो एक खुदा की पूजा करनी चाहिए। आप ही बताइए, जो इस्लाम, जो मजहब इतनी अच्छी तालीम देता हो, जिस मजहब के ख्यालात, उसूल व कवानीन इतने अच्छे हों, वो मजहब अपने मानने वालों पर जुल्म व ज़्यादती भला कैसे कर सकता है? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अपने मानने वालों के हक में बुरा कैसे चाह सकता है? इस्लाम कहता है, अब इस्लाम की क्या सोच है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस्लाम के क्या कवानीन हैं, ये हम सब यूं समझिए कि हम सब एक होकर इस वक्त जो हम पर एतराज कर रहे हैं उन्हें बता रहे हैं। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से 2.5% गरीबों को देना हर हाल में जरूरी है। सुभान अल्लाह। तुम में कौम में जो इस लायक हैं, जो अमीर हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई से 2.5% ज़कात की शक्ल में निकालें और उन परेशान हाल भाइयों को दें, उन भाइयों को दें जो गरीब हैं, मोहताज हैं, मुफलिस हैं, बेबस हैं, परेशान हाल हैं, उन्हें दें ताकि उनका आगे का काम चल सके। आप उनसे पूछें कि हमारे इस्लाम की तो इतनी अच्छी सोच है, क्या ऐसी सोच रखना गलत है? आप उनसे पूछें, जो मजहब इतनी अच्छी तालीम देता है अपने मानने वालों को, वो मजहब अपने मानने वालों पर ज्यादती भला कैसे कर सकता है? बेशक बेशक। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर तुम लोगों की मदद करोगे, लोगों का भला चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। अगर तुम लोगों का भला करोगे तो अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो, यानी इस्लाम तालीम देता है कि जो चीजें तुम अपने लिए चाहते हो, अपने मुसलमान भाई के लिए भी वैसी ही चीजें चाहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने लिए बहुत अच्छी चीज पसंद करो और अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए कम क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की चीज पसंद करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनसे मिलकर सवाल करना चाहिए कि हमारे इस्लाम की सोच तो इतनी अच्छी है, अब आप ही बताएं कि जो मजहब अपने मानने वालों के बारे में इतने अच्छे ख्यालात रखता है, अपने मानने वालों को ऐसी तरबियत देता है, क्या वो मजहब अपने मानने वालों पर ज्यादती कर सकता है? क्या वो मजहब अपने मानने वालों के हक में बुरा चाह सकता है? हमें मिलकर उनसे बताना चाहिए कि इस्लाम कहता है कि तुम 1 महीने तक सुबह से शाम तक भूखे रहो, प्यासे रहो। दिन में 1 साल में 11 महीने आप खाते पीते रहें, लेकिन 12वां महीना, 1 महीना ऐसा होता है जब आपको सुबह से शाम तक, सूरज तुलू होने से, सूरज निकलने से के पहले से लेकर सूरज डूबने के बाद तक आपको 1 महीने तक सुबह से शाम तक भूखे रहना है। इस्लाम ये तालीम देता है। क्यों? ताकि तुम्हें भूख और प्यास का एहसास हो सके, तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे कुछ मुसलमान गरीब भाई ऐसे भी हैं जो अपने पेटों पर पत्थर बांध कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو نمک روٹی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تاکہ تمہیں اس کا احساس ہو سکے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، اتنی اچھی تربیت دیتا ہے، وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ان سے سبحان اللہ، پوچھیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو تو دکھی مت ہونا۔ سبحان اللہ، ہمارا اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر بیٹی کی پیدائش تمہارے گھر میں ہو تو کبھی دکھی مت ہونا، کیونکہ بیٹی تو خدا کی رحمت یعنی خدا کا انعام ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی اپنی محنت کی کمائی سے اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے اور اس کے اچھے گھر میں اس کی شادی کرتا ہے، یقین جانو وہ جنتی یعنی سورگ میں جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اب ہمیں ان لوگوں سے مل کر پوچھنا چاہیے کہ اب آپ بتائیے، ہمارا اسلام تو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، کیا جو مذہب اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر زیادتی کر سکتا ہے؟ بے شک، ہمیں مل کر انہیں بتانا چاہیے کہ اسلام کہتا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کے حق میں اتنے اچھے خیالات رکھتا ہے، کیا وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم کر سکتا ہے؟ ہمیں مل کر ان سے بتانا چاہیے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ودھوائیں منحوس نہیں ہوتی۔ آج ودھواؤں کو منحوس مانا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی خیال والے ہیں جو ودھواؤں کو منحوس مانتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، آپ انہیں بتائیں کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ودھوائیں منحوس نہیں ہوتی، انہیں بھی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ لہذا ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، ودھواؤں اور ان کے بچوں کو اپناؤ، انہیں نئی زندگی دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آپ ان سے بتائیں کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے، وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کیسے کر بے سکتا شک، ہے؟ بے شک، وہ مذہب اپنے ماننے والوں کے حق میں برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ ہمیں مل کر ان سے بتانا چاہیے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب نماز پڑھو تو کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھو، سبحان اللہ، ایک صف میں نماز پڑھو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہو، کیونکہ تم سب آپس میں برابر ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حدیث رسول بھی ہے کہ کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر کوئی بڑھوتری، کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب آپس میں برابر ہیں۔ ہمیں ان سے بتانا چاہیے کہ ہمارا اسلام تو ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، جو مذہب، جو دین اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو، وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کڑی کی آخری بات پیش کرنا چاہوں گا، ہمیں مل کر ان سے بتانا چاہیے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، چاہے تم انہیں جانتے ہو یا تم انہیں نہ جانتے ہو، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور خود کھانے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ۔ لہٰذا اب آپ انہیں بتائیں کہ ہمارے اسلام کے خیالات تو ایسے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ تم ہی بتاؤ، جو مذہب اپنے ماننے والوں کے لیے اتنا مہربان ہے، اپنے ماننے والوں پر اتنا مہربان، اتنا مشفق ہے، وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اسلام کہتا ہے کہ شراب اور جوا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ، جوا مت کھیلو۔ کیوں؟ کیونکہ شراب اور جوا تمام برائیوں کی جڑ ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اگر سماج میں موجود برائیاں ختم کرنا ہے، سماج میں موجود برائیاں ختم کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آپ انہیں بتائیں کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام
ہمیں مل کر ان سے یہ بات بتانی چاہیے کہ اسلام کہتا ہے کہ بزرگ انسان جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت کرو. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھو, ان کی عزت کرو, ان کی عزت کرو. بڑھاپے میں ان کا سہارا بنو. اب آپ ہی بتائیں کہ کیا ایسی تعلیم دینا غلط ہے؟ کیا ایسی تعلیم دینے والا مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستو. آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختی ہو رہی ہے. اسلام میں عورتوں کو ان کا حق یعنی ان کا ادھیکار نہیں مل پا رہا ہے, لہذا ہم مسلمان عورتوں کو ان کا حق دلائیں گے. کچھ اسلام کے علاوہ کچھ لوگوں کے یہ خیالات ہیں, وہ اس طرح کی باتیں لا رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, اسلامی عورتوں کو ان کا حق نہیں مل پا رہا ہے, لہذا ہم اسلامی عورتوں کو ان کا حق دلائیں گے. اے لوگوں, ایک ہو کر آپ ان سے پوچھئے. آج ہمیں ایک ہو کر ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جب زکیہ جعفری کون گھما رہی تھی تب عورتوں کے ادھیکار کہاں گئے تھے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ جب بلقیس کا ریپ ہو رہا تھا تب عورتوں کے ادھیکار کہاں چلے گئے تھے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ جب ظاہرہ شیخ کی بیکری جلائی گئی تھی تب عورتوں کے ادھیکار کہاں چلے گئے تھے؟ آج ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جب ماں کے پیٹ چیر کر بچیاں نکالی جا رہی تھیں تب عورتوں کے ادھیکار کہاں چلے گئے تھے؟ آج تم عورتوں کے ادھیکار پر بات کر رہے ہو؟ کیا زمانہ آ گیا ہے جناب. اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بھاگنے والے آج دوسرے عورتوں کے ادھیکار پر بات کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آج وہ لوگ مسلم عورتوں کے ادھیکار کی بات کر رہے ہیں جن کے پوروج, جن کے آباء و اجداد, آج وہ لوگ مسلم عورتوں کے ادھیکار کی بات کر رہے ہیں جن کے پوروج کبھی ستی پرتھا میں عورتوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے. آج طلاق کی بات کرتے ہیں. چلیے مان لیا کہ آپ کو مسلمان عورتوں کی پرواہ ہے, ہم مانتے ہیں کہ آپ مسلمان عورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ کو ان کی پرواہ ہے, تو بتائیں ذرا کہ زکیہ جعفری اور عشرت جہاں کو انصاف کب ملنے والا ہے؟ آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کب زکیہ اور عشرت جہاں کو انصاف دے رہے ہیں. آج لیو ان ریلیشن شپ کی آڑ میں عیاشی کرنے والے 3 طلاق پر اپنا گیان دے رہے ہیں. مسئلہ 1 یا 3 طلاق کا نہیں ہے میرے دوستوں, مسئلہ 1 یا 3 طلاق کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہرگز یہ منظور نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں, ہماری شریعت کے فیصلے کوئی باہر سے آ کر کرے. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو ذات یا ادارہ قانون بناتی ہے اسی ذات کو اپنے بنائے ہوئے قانون میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کرنے کا حق ہوتا ہے. اسلامی شریعت کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے, لہذا اسلامی شریعت میں اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ ہمارے نبی ہی کر سکتے ہیں, ان کے سوا دوسرے کسی کو یہ تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں آج ہماری سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ آج سب سے بڑی ہماری کمی کیا ہے؟ آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس بھیڑ تو بہت ہے, ہمارے پاس بھیڑ ہے لیکن سنگٹھن نہیں ہے. ہمارے پاس ووٹ کی طاقتیں ہیں لیکن ستہ نہیں ہے. ہمارے پاس وچار ہے لیکن ساہتیہ نہیں ہے میرے دوست. آج ہمارے پاس خبریں ہیں لیکن اخبار نہیں ہے. آج ہمارے پاس سرخیاں ہیں لیکن میڈیا نہیں ہے. آج ہمارے پاس سادھن ہے لیکن سنسادھن نہیں ہے میرے دوستوں. آج ہمارے پاس محنت ہے لیکن ویاپار نہیں ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے. آج ہمارے پاس قانون ہے لیکن نیائے نہیں ہے. آج ہمارے پاس سنویدھان ہے لیکن ادھیکار
नाम बराबर भी हमारे पास अधिकार नहीं है। आज हमारे पास भूख है लेकिन भोजन नहीं है। आज हमारे पास कदम है लेकिन पगडंडियां नहीं हैं। आज हमारे पास मंजिल तो है लेकिन रास्ते नहीं हैं। क्यों? जानते हैं? हमारे पास कदम तो है लेकिन रास्ते नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज हमारे पास पुख्ता ईमान नहीं है। मेरे दोस्तों, आज हमारे पास ईमान की कमी है। आखिर उन 313 में ऐसी कौन सी बात थी कि उनसे जमाना लरसता था? वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम लाखों हैं और करते हैं गुलामी। वो 313 बज़ाहिर 313 थे लेकिन उनके जिस्म 313 थे लेकिन उनके ख्यालात एक थे। उनके ख्यालात एक थे मेरे दोस्तों। वो 313 बज़ाहिर 313 थे, उनके हाथ पैर 313 थे लेकिन उनकी सोच एक थी। क्यों? क्योंकि उनका ईमान पुख्ता था। आज हम लाखों हैं, करोड़ों हैं, उसके बावजूद भी उन 313 के मुकाबले में आज हम कुछ नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम अलग अलग हैं, हमारे ख्यालात अलग हैं, हमारी सोच अलग है। याद रखो मुसलमानों, जिस दिन हमारा दिलो दिमाग ईमानी ख्यालात हमारे दिलो दिमाग में ईमानी ख्यालात होंगे, उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसले भी हमारे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद मियां, वाह 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 वाह। उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसले भी हमारे होंगे। जिस दिन हमारा ईमान कामिल होगा उस दिन कानून भी हमारा होगा और न्याय भी हमारा होगा। जिस दिन हमारा ईमान मुकम्मल होगा उस दिन संविधान भी हमारा होगा और अधिकार भी हमारा होगा। उस दिन कदम भी हमारे होंगे और मंजिलें भी हमारी होंगी। आज हमें एक होने की जरूरत है मेरे दोस्तों। आज मुसलमान कहे जाने वाले सब के सब को इस्लामी शरीयत की हिफाजत करने के लिए कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, सामने आने की जरूरत है। लिहाजा ऐ लोगों, अपना ईमान कामिल करो, अपने ईमान को पुख्ता करने की कोशिश करो, वरना जान लो शुरुआत हो चुकी है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। जान लो शुरुआत हो चुकी है। आज कुछ आवाजें उठ रही हैं कि 95% मुसलमान फज्र की नमाज नहीं पढ़ते। अभी मैं बताता हूँ। आज कुछ आवाजें उठ रही हैं कि 95% मुसलमान फज्र की नमाज नहीं पढ़ते। अजान होती रहती है और मुसलमानों की मस्जिदें वीरान की वीरान रहती है, खासकर फज्र में। लिहाजा कुछ आवाजें हुकूमत के पास पहुंची हैं कि मुसलमान जब नमाज नहीं पढ़ता, खासकर फज्र की नमाज नहीं पढ़ता और अजान होती रहती है और उस अजान से हमें डिस्टर्ब होता है, तो ये अजान रुकवा दी जानी चाहिए। फज्र की अजान नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर फज्र की अजान नहीं होनी चाहिए। कुछ आवाजें उठ रही हैं। जब मुसलमान फज्र की नमाज में सोए रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो फज्र की अजान की क्या जरूरत है? अजान बंद करा दी जानी चाहिए। अब आप ही बताएं कि अगर कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो क्यों? उन लोगों को ये बात करने का जज्बा, ये बात करने की हिम्मत, उन्हें ये सवाल सरकार के सामने खड़ा करने की हिम्मत उनके अंदर कैसे आई दोस्तों? ये सोचने की बात है। उन्होंने ये सवाल जानते हैं क्यों किया? हमारे तसाहुली की वजह से किया, हमारी सुस्ती की वजह से किया। बिल्कुल सही बात। आज हम सुस्त हो गए हैं, आज हम अपने इस्लाम को पहचान नहीं रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये आवाजें उठ रही हैं। कमी हमारे अंदर है दोस्तों। अब ये हमारे ऊपर है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी फज्र की अजान बचा पाते हैं कि नहीं। ऐ लोगों, अभी वक्त है, अभी देर नहीं हुई, अभी वक्त है। तुम अभी भी समझ सकते हो, खड़े हो सकते हो।
لیکن اگر تم اسی طرح غفلت میں پڑے رہے، اسی طرح غفلت کرتے رہے تو آج طلاق کے قانون بدلے ہیں، کل نماز اور روزے کے قانون بدلیں گے، اور پرسوں نکاح کے احکام بدل دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھو 6 دسمبر بہت دور نہیں ہے، آج بابری مسجد کی شکل میں تمہاری ایک مسجد شہید کی گئی ہے، کل تمہاری نہ جانے کتنی مسجد شہید کی جائے گی۔ لہذا اے لوگوں ایک ہو جاؤ۔ آج ہمیں اسلامی شریعت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جب جب اسلامی شریعت پر حملہ ہوا ہے تب تب اہل حق نے، اہل سنت و جماعت نے، مسلمان کہلانے والے سب کے سب نے اسلامی شریعت، سب کے سب اسلامی شریعت کو بچانے کے لیے سب نے قدم سے قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر سب آگے آئے ہیں اور اسلامی شریعت کی حفاظت کی ہے۔ آج ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔